میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اللہ کی برکتیں حاصل کر لے، مجھے اس بات میں خوشی ہوگی کہ کیونکہ ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو کچھ نہ کہو۔ تو سیدنا جبریل علیہ السلام کی کوئی شان ہے نا، بہت ساری پہلی قومیں امتیں ایسی گزری ہیں جن کو الٹ دیا گیا تھا، اور اس وقت بھی جو زلزلہ آتا ہے یہ تو آپ پڑھ چکے سن چکے ہیں، لیکن مجھ سے بھی سنے، میں بھی ہاں جی، اس زلزلے کے اندر اللہ کی تجلی ہوتی ہے، اور وہ تجلی عذاب کی صورت میں ہوتی ہے، عذاب کی صورت میں یہ تجلی ہوتی ہے۔ مدینہ طیبہ طاہرہ محفوظ ہے، مدینہ شریف کے اندر 3 زلزلے آئیں گے آخر وقت میں، وہ آنے والا ہے وقت، 3 زلزلے آئیں گے، اور وہ زلزلے دل میں آئیں گے، پھر زمین پر بھی آئیں گے۔ ان زلزلوں میں جتنے کافر منافق ہیں وہ سارے نکل جائیں گے۔ مدینہ منورہ طیبہ طاہرہ کی ایک خصوصیت ہے کہ مدینہ شریف کافر منافق کو نہیں رہنے دیتا، 1 دن 2 دن 3 دن آخر اس کی فضیلت ہو جاتی ہے، اور اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، اور وہ شکوے شکایت شروع کر دیتا ہے، وہ اعتراضات شروع کر دیتا ہے، وہ غلطیاں کرنی شروع کر دیتا ہے، اور اس کو دوسری جگہ بڑی پسند آتی۔ مدینہ شریف، مکہ شریف، کعبہ شریف کا طواف کرتے وقت یہ اندر کی باتیں ہیں، صوفیاء کی باتیں ہیں۔ کعبہ شریف کا طواف کرتے وقت اپنے گھر کو نہیں یاد کرنا چاہیے۔ کسی کو اپنا گھر یاد آ جائے، کوئی چیز یاد آ جائے، گلی کوچہ یاد آ جائے، رہنا سہنا دوست یار یاد آئے، اور دل میں خوشی محسوس ہو کہ میں ان کو یاد کر رہا ہوں اور وہ میرے سامنے ہوں تو میں ان سے ملوں، تو فرماتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ صوفیاء تو کہتے ہیں یہ منافق ہے، اس کے اندر نفاق ہے۔ مدینہ شریف کو یہاں بیٹھ کے یاد کرنا چاہیے، مدینہ پاک کو جو یہاں یاد کرے گا اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ مدینہ منورہ کو اپنے دل دماغ پر سوار کرنا چاہیے، مدینہ شریف کے مالک کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے۔ مدینہ منورہ کا مالک سرکار مدینہ ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آخر زمانے میں جب قیامت قریب ہوگی جو یہ وقت آ چکا ہے، یہ بالکل داخل ہو چکا ہے مدینہ منورہ کے ذرہ ذرہ کو صاف۔ میں تو اپنے دوستوں کو جب عرض کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں، ساتھ یہ بھی عرض کرتا ہوں مدینہ شریف کے ذرہ ذرہ کو میرا سلام۔ مدینہ شریف کا ذرہ ذرہ بھی ایمان والا ہے۔ مدینہ منورہ طیبہ طاہرہ کی سرزمین میں نفاق کوئی نہیں۔ جی امیر وقت گورنر، مدینہ شریف کا گورنر، چلتے چلتے اس نے سیدنا امام مالک کو کہا کہ مجھے یہ حدیث سناؤ، تو آپ نے فرمایا دوسروں کی نسبت آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو 30 درے لگائے گئے، آپ گورنر ہیں مدینہ شریف کے، اور مجھے اتنا بے ادب سمجھتے ہو کہ میں چلتے چلتے حضور کو نور کی حدیث کو سناؤں؟ میں تو پہلے وضو یا غسل کروں گا، پھر باادب ہو کے حضور کو نور کی حدیث پاک سناؤں گا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ وہ ولی ہے سیدنا امام مالک بن انس الحمیری۔ یہ حمیری ان کے دادا مبارک بدری صحابی تھے، امام مالک بن انس کے۔ امام مالک بن انس فرماتے واللہ ما بت لیلۃ الا رأیت فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی کی کوئی رات ایسی نہیں گزاری جس رات میں نے حضور پر نور کو نہ دیکھا ہو۔ تو مدینہ طیبہ طاہرہ کی سرزمین مبارک کا جو عیب لگا ہے وہ یقیناً منافق ہے۔ مدینہ شریف اس وقت پاک ہے،
پہلے بھی پاک تھا، انشاءاللہ آئندہ بھی پاک رہے گا۔ تو مدینہ طیبہ نے اس وقت وقتی طور پر، عارضی طور پر کافر منافق کو پناہ دے دی ہے۔ آیا خیر شریف میں کافر منافق کی اس وقت سے کہ طیب طاہر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے، اور آپ کا نور جو آسمانوں پر جا چکا ہے، عرش معلیٰ تک اور تحت الثری تک جا رہا ہے، وہ مدینہ شریف سے نکل رہا ہے۔ مدینہ شریف کی سرزمین خوشبودار ہے، یہ میں نے خود تجربہ کیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ایمان ہے، تجربہ کیا ہے۔ مدینہ طیبہ طاہرہ کی سرزمین کی یہ خصوصیت ہے، اگر اس کو کھودو جتنا نیچے جاؤ گے مٹی مبارک سے آپ کو خوشبو آئے گی۔ اور اس لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اطہر، اور آپ دیکھتے رہتے، بے شک دیکھ لینا آپ کو نظر آئے گا، آپ کو چونکہ ٹی وی میں بھی دکھاتے نا کبھی کبھی، مواجہۃ الشریفہ، مواجہۃ الشریفہ، جہاں سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، وہ واجہ ہے جہاں کھڑے ہو کے ہم صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، اس کو مواجہ شیطہ، وہاں ایک قصیدہ مبارک کے چند بیت لکھے ہوئے ہیں، اور یہ اتنے مقبول ہیں کہ آپ مخالفت میں کسی کی نہیں کرتا، سمجھانے کے لیے عرض کروں گا، جو زیارت سے منع کرتے ہیں وہ بھی اس قصیدے کو مانتے ہیں۔ ہاں جی، اہل سنت والجماعت صرف نہیں، سارے۔ اور وہاں کے جو علماء ہیں، جو علماء کہتے ہیں تم مسجد کی زیارت کیا کرو، حضور کی زیارت کے لیے نہ آیا کرو۔ کچھ ایسے علماء ہیں دنیا میں، اللہ ہدایت عطا کرے ان کو بھی اور مجھ کو بھی اور آپ کو بھی، گزارش یہ ہے وہ اس قصیدے کو مانتے ہیں۔ سیدنا علی بیٹھے تھے، مراقبہ فرما رہے تھے، ایک بدو مبارک آیا، ٹائم قریب ہونے والا ہے، اور بدو مبارک جو کچھ بیان چاہتا تھا وہ نہیں، جو میرے رب نے چاہ بیان ہو گیا، اللہ قبول فرمائے اور میری اور آپ کی مغفرت کرے۔ جس وقت وہ آیا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن گزر چکے تھے، آیا آ کر قبر مبارک کو چوما۔ برادران اسلام، ہمارے اہل سنت میں کچھ علماء ایسے بھی ہیں اہل سنت میں جو کہتے ہیں کہ حضور کی قبر شریف کو بھی بوسہ نہ دو۔ ایک ادمن کہتا ہے، ایک دوسری طریقے سے کہتا ہے، لیکن جو عشاق ہے، عارف ہیں، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ہاں جی، سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی قبر مبارک پر اپنے رخسار لگ رہے تھے۔ مروان نے یہاں پکڑا اور کہا یہ کیا بدعت کر رہے ہو، یہ وہی سے چلی آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس پر اپنا منہ رکھ رہا ہوں۔ یہ بدر مبارک آئے تو حضور علیہ السلام کی قبر انور اطہر چونکہ کچی تھی اس وقت، 3 دن گزرے تھے، قبر انور اطہر کی خاک نور مبارک اپنے سر پر ڈالا اور ساتھ روئے اور کہا یا حبیب اللہ، آپ پر قرآن مجید نازل ہوا، اور اس قرآن مجید میں ایک یہ آیت مبارکہ بھی میں نے تلاوت کی ہے، اور میں نے اس پر ایمان لے آیا ہوں، میں نے اطاعت کی ہے، اور آپ کو اللہ پاک نے اپنی امت کا شفیع بنایا ہے، اور میں بڑے گناہ کر کے آیا ہوں، میں بڑی غلطیاں کر کے آیا ہوں، زمین مجھ سے تنگ آ چکی ہے، میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، یا حبیب اللہ میری شفاعت فرماؤ، میری سفارش فرماؤ۔ وہاں یہ قصیدہ مبارک لکھا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس قبر مبارک انور اطہر میں وہ ذات مبارک چھپ گئے ہیں جو ساری کائنات سے افضل ہے۔
فطاب من طیبہن القاع والعطر، ان کی خوشبو سے میدان اور صحرا سارے خوشبودار ہو گئے. نفس فداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الکرم والجود والکرم. میری جان قربان ہو جائے اس قبر مبارک پر، جس قبر مبارک دیکھے قبر مبارک پر کہاں قربان ہو جائے. سرکار مدینہ کا مقام تو قبر سے بہت اونچا ہے. میری جان اس قبر پر قربان ہو جائے جس میں اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما. ایک روایت میں یہ ہے کہ فنودی من قبری علیہ الصلوۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انوار کے اطہر کے اندر سے آواز آئی ان اللہ قد غفر لک، اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے. اور سیدنا علی کو فرمایا کہ اس کو خوشخبری سناؤ کہ تیری مغفرت ہو گئی ہے. سیدنا علی اٹھے اور وہ باہر نکل رہے تھے مسجد شریف سے. اللہ تعالیٰ وہ مسجد مبارک قبر مبارک دکھائے، خواب میں بھی اور بیداری میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ حضور کو نور سلسلے سچی محبت مجھ کو بھی اور آپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ.